نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ وجہ ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ محترم سامعین، گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچنا یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ سوچنا کہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ صغائر پر کبھی اصرار نہ کرنا، کیونکہ صغائر ہی آدمی کو کبائر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے نیک عمل کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ مشقت تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ نیک عمل آپ کے ساتھ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ آپ کو جنت میں داخل کرا دے۔ اور تھوڑی سی لذت کے خاطر کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ وہ لذت تو ختم ہو جائے گی، وہ گناہ آپ کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہے گا اور مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، حتیٰ کہ آپ کو جہنم میں داخل کرا دے۔ جس کی گاؤں اسی کی گاؤں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا کہ حضرت گناہوں کی عادت ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ گناہ چھوڑ دوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرو کچھ کام کر لیا کرو۔ اس نے کہا کیا حضرت؟ اس نے کہا جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کی زمین اور اللہ کے آسمان سے نکل کر کسی اور جگہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ جب تم گناہ کا ارادہ کرو اس دن اللہ کے رزق میں سے اور اللہ کے پانی میں سے نکلو۔ اس نوجوان نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے کی ساری رزق بھی اللہ کی، سارا کا سارا پانی بھی اللہ کا، زمین و آسمان بھی اللہ کا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ان سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ مالک بن دینار والے نے فرمایا بیٹا جب کھاؤ آپ اس کا، پیو آپ اس کا، رہو اس کی زمین پر، رہو اس کے چھت کے نیچے، اور وہ آپ کو ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہو، اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا یہ غداری نہیں ہے، یہ ناشکری نہیں ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، غداری کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے۔ اس لیے مالک بن دینار کی یہ نصیحت صرف اس نوجوان کو نہیں ہے، ہم سب کو ہے۔ جب بھی گناہ کا ارادہ ہمارے ذہن میں آئے، خیال ہمارے ذہن میں آئے، یہ سوچ لیا جائے کہ ہم کھاتے کس کے، پیتے کس کا ہے، سوتے کس کی زمین پر ہے، کس کا چھت ہمارے اوپر سایہ بنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دیکھا۔ جب آپ کے دل میں یہ اور آپ کے ذہن میں یہ خیال رہے گا تو کبھی بھی آپ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ کرے۔